बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने नादरीन को कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इंडिया और पाकिस्तान यानी बंटवारे के बाद 15 साल जिंदा रहे। इन 15 सालों में उन्होंने इंडिया के जो इदारे थे, खासकर सिविलियन इदारे, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती कि पाकिस्तान अपने सिविलियन इदारों को वो मजबूत न कर सका। आज जो मेरा मौजू है, जो मैंने मादी से हस्ब मामूल तलाश किया है कि एक वक्त में पाकिस्तान के सब कुछ जो है वो रहने वाले फौजी हुक्मरान या जर्नैल, यानी कहने को तो यहाँ वज़ीर आज़म भी था, सदर भी था, वज़ीर ख़ारजा भी था, वज़ीर दाखिला भी था, लेकिन सीधी बात है कि सारा कुछ वही थे। वो जो कहते वही जो है कानून होता, वो आइन होता। और ज़िया साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आइन क्या चीज़ है। आइन तो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसे जब भी फाड़ के आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें। लेकिन उन जर्नैलों के साथ हुआ क्या, सवाल ये है। यानी उन जर्नैलों का आखिरी वक्त कैसे गुजरा और उन जर्नैलों ने अपनी उम्र के आखिरी अयाम कैसे गुजारे, ये आज हमारा वो टॉपिक है। सबसे पहले हम नाम लेंगे फील्ड मार्शल अयूब खान का। फील्ड मार्शल अयूब खान ज़िला हज़ारा के या हरीपुर भी कहते हैं कि एक गांव, छोटे से गांव रेहाना में पैदा हुए। अयूब खान पाकिस्तान के पहले लोकल आर्मी चीफ थे, क्योंकि उससे पहले जो है वो गोरे थे। अयूब खान की सबसे पहली जो शिकायत लगाई थी वो लगाई थी सरदार अब्दुल रब निश्तर ने कायद आज़म को, क्योंकि सरदार अब्दुल रब निश्तर को मुहाजिरीन की बहाली का काम सौंपा गया था और उनके असिस्टेंट थे अयूब खान। तो सरदार अब्दुल रब निश्तर ने शिकायत की कि अयूब खान वो मेरे कामों में मुदाखलत करते हैं और मेरी बात नहीं मानते। कैद आज़म ने सख्त सरजनिश की और कैद आज़म ने 2 साल तक किसी भी रैंक पर अयूब खान के पाबंदी लगा दी और 2 साल के लिए मशरकी पाकिस्तान भेजने का भी फैसला किया। अयूब खान पर 1969 में पेशावर में कातलाना हमला हुआ था। उसके बाद 1969 में अयूब खान को पहले दिल की तकलीफ हुई और उसके बाद अयूब खान को फालिज हुआ। अयूब खान की गिरती सेहत देखकर, यानी मैंने ढाका डूबते देखा उसमें या शहाबनामा में, कि पहले ही जिस तरह वो गिद्ध मंडलाते हैं किसी मरते जानवर पर, उसी तरह याजा खान और दूसरे जर्नैल वो मंडलाने लगे थे कि अयूब खान जो है वो बहुत सख्त बीमार हो गए हैं। फिर अयूब खान जो है वो व्हील चेयर पे आ गए, यानी वो व्हील चेयर पे भी सदर थे। लेकिन उसके बाद यानी पूरे पाकिस्तान में जब मुजाहरे शुरू हुए तो अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब अयूब खान का जो ज़्यादातर वो वक्त वो रेडियो पर ख़बरें सुनना और ख़ासकर हिंद को गाने सुनना, ये उनका मशगला था। एक दिन का वाक़या है कि उनका मुआलिज उनको हस्ब मामूल चेक करने आया। उन्होंने काफ़ी पहले दरवाजे के बाहर आवाज़ें दी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आया तो डॉक्टर साहब अंदर चले गए। लेकिन जब वो अंदर गए तो अयूब खान जो है वो इंतकाल कर चुके थे और बिल्कुल अकेले पड़े थे। और उसके बाद एक जो है वो लाइन की खबर चलाई गई कि साबिक सदर वो इंतकाल कर गए हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो मुकम्मल तौर पे भुट्टो साहब के कंट्रोल में था। और भुट्टो साहब की जहानत अपनी जगह, लेकिन भुट्टो साहब में जितनी जहानत थी उससे कहीं ज़्यादा मक्कारी थी। क्योंकि अगले टॉपिक पे आते हैं और अगला टॉपिक है आगा मोहम्मद याया खान। आगा मोहम्मद याया खान लातादाद खामियों के
جو ہے نا وہ حامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھٹو نے اپنے آپ کو کلین چٹ دے دی اور پاکستان کے توڑنے کا، یہ 2 لخت ہونے کا سارا پروپیگنڈا اور ساری ذمہ داری وہ یحییٰ خان پر ڈال دی۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بھٹو صاحب نے یحییٰ خان کو نظر بند کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی شخص غصے میں آ کر وہ یحییٰ خان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا قتل کر سکتا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ آتے ہیں یحییٰ خان کے انجام پہ۔ یحییٰ خان یعنی مختلف لوگوں نے لکھا ہے اور جو مختلف نام آئے ہیں یحییٰ خان کے ساتھ عورتوں کے، تو 500 نام، یعنی 500 نام آیا ہے یحییٰ خان کا، یا یحییٰ خان کا عورتوں کے ساتھ، یعنی 500 عورتیں ان کی مختلف ادوار میں یا مختلف دوروں میں یا مختلف وقت میں گرل فرینڈز تھیں۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں، جن میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ جنرل رانی کا تھا، اقلیم اختر۔ آپ کو پتہ ہے گجرات کے ایک تھانے دار کی بیوی تھی جس کے گداز بدن پر یحییٰ خان کی نظر پڑی اور پھر ہمیشہ کے لیے جنرل رانی وہ جنرل یحییٰ کی ہو گئی۔ یہاں تک ٹائم میگزین نے لکھا تھا کہ جنرل رانی کو انڈیا نے پلانٹ کیا تھا اور وہ انڈیا کے لیے کام کرتی تھی۔ بہرحال آخری وقت جو ہے وہ جنرل یحییٰ کا وہ یہ تھا کہ جنرل یحییٰ جو ہے وہ آخری دور میں ان پہ بھی فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ مفلوج ہو گئے تھے قطعی طور پہ اور بالکل تنہا ہو گئے تھے۔ یعنی یحییٰ خان بقول DG/ISPR کے وہ ہر وقت جو ہے وہ چھت کو گھورتے رہتے تھے اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ اداکارہ شبنم اور ان کے شوہر روبن گھوش نے بھی سنایا تھا کہ وہ یحییٰ خان کی تنہائی دیکھ کر کانپ اٹھتے تھے، کیونکہ نہ کوئی یحییٰ خان کو ملنے آتا، نہ کوئی یحییٰ خان سے بات کرتا، وہ بالکل تنہا اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ اس کے بعد 1980 میں سب سے جو دردناک واقعہ ہے آغا خان کی زندگی کا، وہ 2 بندے گواہ ہیں۔ ایک DG/ISPR کہ میں ان کو ملنے گیا تو وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ رہے تھے چھت کو، اور دوسری سب سے بڑی گواہی ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب جو سابقہ QMG کوارٹر ماسٹر جنرل تھے۔ امجد شعیب صاحب فرماتے ہیں کہ آغا خان کو چپکے سے پشاور میں دفن کیا گیا، لیکن واقعہ کیا پیش آیا، جب میت کو قبرستان میں لے جایا گیا تو سب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں تو قبر ہی موجود نہ تھی، لیکن اتفاقاً وہاں پہ کسی اور کا انتقال ہوا تھا اور ان سے درخواست کر کے جو ہے وہ یحییٰ خان کو وہ جو قبر تیار ہوئی تھی اس قبر میں یحییٰ خان کو دفنایا گیا، اور اس کے علاوہ یحییٰ خان کو مرنے سے پہلے ڈسمس بھی کر دیا گیا تھا، یعنی ان سے تمام اعزازات وغیرہ واپس لے لیے گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھٹو صاحب بہت مکار اور بہت عیار جو ہے وہ شخص تھے، انہوں نے سارا کچھ وہ یحییٰ کے گلے میں فٹ کر دیا، حالانکہ بھٹو صاحب بری الذمہ نہیں تھے مکمل طور پہ۔ بہرحال یحییٰ خان کو کسی کی کھدی ہوئی قبر میں دفن کر دیا گیا، پھر اس کے بعد وہ ان اٹینڈڈ وہ جو ہے وہ قبر، اس پہ نہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا، لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جب ان کی قبر کا پتہ چل گیا تو ان کے جو باقی فیملی کے افراد تھے ان کی بھی قبریں وہ وہیں پہ پشاور قبرستان میں ان کی بیگم ہو گئی یا ان کے بھائی ہو گئے۔ لیکن اس وقت کی بات جنرل امجد شعیب بتا رہے تھے کہ کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ پہلے قبر تیار کرتا، جا کے موقع دیکھتا، لیکن سچویشن ایسی تھی اور پھر یحییٰ خان کو وہاں پہ جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ ایک اور یحییٰ خان کی زندگی کا جو پہلو تھا اور وہ دردناک پہلو تھا کہ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا علی، اور وہ اس کی ذہنی کیفیت کہتے ہیں کہ بعد میں ٹھیک نہ رہی،
وہ بقول لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب وہ رولنگ سٹون تھا، کبھی کدھر کبھی کدھر. اور امجد شعیب صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے بھی ملنے آیا تھا ایک دن، لیکن پھر اچانک پتہ چلا کہ بالکل جوانی میں وہ انتقال کر گیا. اس طرح یحییٰ خان پاکستان کو دو لخت کرنے والے کا مرکزی کردار، وہ اس کی نسل جو ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ یحییٰ خان کی بعد میں کوئی اولاد نہیں تھی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یحییٰ خان پشاور کے گمنام قبرستان میں دفن ہے، اور اس پر بقول امجد شعیب کے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اگلا جنہوں نے اپنا انجام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ایوب خان نے دیکھا، یحییٰ خان نے دیکھا، جنہوں نے اپنی جو ہے نا کمزوری نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے، وہ تھے جنرل ضیاء الحق. کیونکہ جنرل ضیاء الحق بھاولپور کے دورے پہ گئے، ان کے ساتھ امریکی سفیر وہ آرنلڈ رافل وہ بھی تھے. اس کے علاوہ ایک ملٹری اتاشی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسم مائک یہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان بھی تھے، ضیاء صاحب خود تھے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ضیاء صاحب کو نہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا، اب وہ ڈرے رہتے تھے. بھاولپور ایک ٹینک کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے وہ گئے C-130 پہ، اور انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ساتھ امریکی سفیر کو بھی لیا، امریکی بریگیڈیئر جنرل کو بھی لیا، چیئرمین جوائنٹ چیف کو بھی لیا، کہ جی وہ اگر کوئی اس قسم کا پروگرام ہے یعنی سبوتاژ کرنے کا یا دہشت گردی کا، تو امریکی سفیر بیٹھا ہے، امریکی بریگیڈیئر جنرل بیٹھا ہے. یہ ان کے ذہن میں تھا. لیکن آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ ایک پلان انسان کا ہوتا ہے اور ایک پلان جو ہے وہ اللہ پاک کا ہوتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ تحفے کے طور پر آم کی پیٹیاں جو ہے وہ رکھی گئی، اور یہ بھی ادارے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ ان آم کی پیٹیوں میں تھا. بہرحال جو کچھ بھی ہوا، واپسی پہ 3 بجے کے تھوڑے سے بعد دوپہر کے وہ جہاز بستی لال کمال بھاولپور کے مضافات ہیں، وہاں پہ پہلے اس جہاز کو آگ لگی. یعنی یہ تقریباً سارے لوگ متفق ہیں کہ جہاز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ فضا میں ہوا، یعنی جہاز پھٹا یا خراب ہوا یا وٹ سو ایور دہشت گردی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا وہ فضا میں ہوا، اور پھر وہ نیچے گر کر جلتا رہا. جتنے بھی اس میں افراد سوار تھے وہ سارے کے سارے جاں بحق ہو گئے. لیکن فرق یہ تھا ایوب خان اور اس کے بعد یحییٰ خان اور اس کے بعد ضیاء صاحب میں فرق یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگوں نے اون کیا ان کو جو ہے وہ مرنے کے بعد. لیکن ابھی وہ بھی ان اٹینڈنٹ ہیں، کیونکہ وہ آتا گیا نا، شعور آتا گیا، لوگوں کو پتہ چلتا گیا اصلیت کا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے شعور پہ پیرے بٹھائے، یہ ہمیں بولنے نہیں دیتے تھے، ہمیں آزادیاں نہیں تھی. تو اب ضیاء صاحب بھی، لیکن اس وقت ایک وہ حادثہ ایسا ہوا، پھر جذباتی قوم ہے، آپ کو پتہ ہے تقریباً کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں نے ضیاء صاحب کے جنازے میں شرکت کی اور ان کو فیصل مسجد میں دفنایا گیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ہے وہ ضیاء صاحب نے اپنی آنکھوں سے بہرحال اپنا زوال نہیں دیکھا، جس طرح ایوب خان نے اپنے کانوں سے ایوب کتا ہائے ہائے سنا، جس طرح یحییٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے ساتھ دعا سلام کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ حال وہ جو ہے ضیاء کے ساتھ نہیں ہوا، اور ضیاء صاحب جو ہے وہ فیصل مسجد میں دفن ہے. لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی اب ان اٹینڈڈ ہیں، یعنی پہلے لوگ بہت زیادہ وہاں پہ جاتے اور جو ہے نا فاتح وغیرہ، لیکن اب کبھی آپ جا کر جو ہے وہ چکر لگائیں تو ان کی قبر پہ مٹی دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کوئی نہیں آتا. پھر بعد میں خیر ان کی جو اولاد تھی، ابھی جو ہے نا ان کے بیٹے اعجاز الحق صاحب، وہ بھی انہوں نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، اور وہ بھی فارم 47 پہ بھاول نگر میں وہاں سے جیتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حرام کی تنخواہ ان کی شروع ہو گئی ہے قومی اسمبلی سے، ورنہ وہ 3رے نمبر پر تھے. پرویز مشرف جو ہے وہ
1 ملین اپنے عروج میں $1 ملین وہ لیکچر کا لیتے رہے، یعنی یونیورسٹیز میں اور تھنک ٹینکس میں 1 ملین $10 لاکھ، یعنی کسی پاکستانی کو مل جائیں تو اس کی زندگی سفل ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جس طرح ہوتا ہے وکلا کی تحریک شروع ہوئی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ پلانٹڈ تھی، وہ جو کان دجال کی تحریک تھی نا افتخار چودھری کی، وہ پلانٹڈ تھی۔ اس تحریک میں میں نے ذاتی طور پہ آنسو گیس کھائی، میں نے ذاتی طور پہ شارع دستور پہ ڈنڈے کھائے، اور وہیں پہ میری پہلی دفعہ زندگی میں ملاقات ہوئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے۔ میں ان کو ملا تھا، ملاقات تو نہیں کہہ سکتے، ملا تھا، میں نے ان کو ہاتھ ملایا تھا۔ تو وہ تحریک پلانٹڈ تھی، اس میں کیانی کا کردار تھا، اس میں امریکہ کا تھا، اس میں نواز شریف کا تھا۔ پھر نواز شریف ہیرو بھی بن گیا کہ اس نے افتخار چودھری کو بحال کرایا، اور بحال کرانے کے بعد جتنے کام نواز شریف نے افتخار چودھری سے کرائے، اور جو جہان کا کچرا اور گند جج برتھی کیے وہ افتخار چودھری نے کیے۔ اور یہ آپ کے سامنے جو نابغہ روزگار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ برتھی کیا افتخار چودھری نے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی اسی نے لگایا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں۔ بہرحال وکیلوں نے تحریک چلائی اور مشرف صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ فوج کا بھی بہت دباؤ تھا۔ اشفاق پرویز کیانی وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے۔ اس کے بعد پرویز مشرف لندن اور دبئی روانہ ہو گئے۔ ان کی پھر جو ساری زندگی تھی وہ لندن اور دبئی میں گزری، اور جس طرح ریٹائر لوگوں پر ہماری عدالتیں شیر ہو جاتی ہیں، ان کو ماں کا دودھ یاد آ جاتا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ نے ان کو نہ صرف سزائے موت سنائی بلکہ یہ بھی کہا کہ 3 دن تک ان کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔ ایک اور اپنے ناظرین کی حیرانگی کے لیے میں بات بتاؤں، وہ یہ کہ جنرل پرویز مشرف کی جو بیماری تھی، جو جنرل پرویز مشرف کو لگی، وہ پوری دنیا میں اس وقت صرف 25 لوگوں کی تھی۔ یعنی وہ بیماری مشرف کے علاوہ صرف 25 لوگوں کو لگی تھی۔ جب یہ مشرف کو لگی، یہ بالکل نایاب اور نئی بیماری تھی۔ کسی نے کہا کہ ان کو امریکہ لے جایا جائے، امریکہ میں اس کا علاج ہے، لیکن امریکہ نے، یعنی وہ امریکہ جو لائن میں کھڑا رہتا تھا ہاتھ ملانے کے لیے، اور وہاں پہ پرویز مشرف لیکچر دیتے تھے اور کیمپ ڈیوڈ کے دورے کرتے تھے، اس امریکہ نے وہ ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ پھر رپورٹیں بھیجی گئیں وہاں پہ، تو وہاں پہ انکشاف ہوا کہ یہ بیماری بالکل نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس میں وزن گرتا رہتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور جو آپ کی جلد ہے وہ گوشت وہ جو ہے نا لٹکنا یا گوشت جو ہے نا جگہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پرویز مشرف سے اجازت لی گئی کہ ان کا ٹرائل علاج شروع کیا جائے، ٹرائل پہ۔ تو پرویز مشرف نے اجازت دے دی، مرتا کیا نہ کرتا۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب پرویز مشرف کو وہ ٹرائل والا آزمائش، یعنی آپ مشرف پہ تجربے کیے جا رہے تھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لال مسجد اور وہ جامع حفصہ، واللہ خیر الماکرین، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب تجربے ہو رہے تھے مشرف پہ، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ جو انجیکشن تھا، وہ جب انجیکشن مشرف کو لگتا تو اس کی تکلیف کی یہ حالت تھی کہ لگانے والا ڈاکٹر جو ہے نا وہ قدرتی طور پہ عورت تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتی جو مشرف کی حالت ہوتی۔ بہرحال جان کیٹس نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیتھ ہے نا، یہ پین ریلیور ہے، پین ریلیور، پین کلر بھی اور پین ریلیور، یہ جان کیٹس نے کہا تھا۔ کیونکہ جان کیٹس بہت بڑے شاعر تھے، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ خود میرا خیال ہے کہ 25 یا 26 سال کی عمر میں سنا ہے ان کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے تو ان کو انگلش میں پڑھا تھا جان کیٹس کو۔ اور دوسرے جو ہے وہ ان کو ٹی بی تھی، اس وقت ٹی بی لا علاج تھی۔ تو جان کیٹس نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیتھ ہے یہ پین ریلیور ہے، اور یہی مشرف کے کام آئی۔
اور 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर वाले दिन परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हुआ और बड़े बेदिली के साथ उनको कराची लाया गया। और कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं देखा हमने कि कोई बड़ी जो है ना ठां ठूं जिस तरह ये करते हैं, कोई तोपें शोपें इन्होंने चलाई हों या बंदूकें चलाई हों। वहीं कराची में परवेज़ मुशर्रफ को वो दफना दिया गया। तो बहरहाल ये आपको बताना था पाकिस्तान के असल हुक्मरानों की कहानी। इसका मतलब ये होता है कि याद दहानी कराई जाए, याद दहानी कराई जाए, इसका मकसद ये होता है। यानी फिरौन का सुना है कि यहाँ तक पानी जो है ना आया था तो फिरौन चीख उठा था और मूसा को बार बार पुकारता था। ये फिर होता है। इसमें ज़िया साहब खुशकिस्मत थे कि उन्होंने अपनी जो है वो अपनी आंखों से जवाल नहीं देखा, वो हवा में ही जो है ना चले गए, वरना अयूब खान, याया खान और फिर मुशर्रफ। मैंने आपको बताया कि याया को जो है वो कब्र उसकी तैयार नहीं थी और अयूब को हाय हाय आपको बताया, और मुशर्रफ को ऐसी बीमारी लगी जो उस वक्त पूरी दुनिया में वो 25 आदमियों की थी। अब आपके सामने कुतखाने पे आ जाते हैं। हिस्ट्री हमने कवर कर ली, अब कुतखाने पे आ जाते हैं। कुतखाने में पहली खबर यह है कि इकोनॉमिस्ट ने खबर दी है, जो इमरान ने मजमून छापा था और बड़ा जो है ना वो मशहूर हुआ था। इकोनॉमिस्ट की खबर यह है कि जी नवाज शरीफ वो बहुत ज़्यादा वो नफ्सियाती आर्जे का शिकार हो गए हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो उनको समझ नहीं आ रही कि उनको बुलाया क्यों गया, उनको प्रोटोकॉल क्यों दिया गया, और इसके अलावा जो है ना उनको इस बदनाम ज़माना बेइज्जत जो है ना वो रिहाई क्यों दिलवाई गई। तो ये सारा कुछ अभी उनकी जो है ना वो समझ में वो नहीं आ रहा कि जो है ना वो उनको साद अक्सरियत भी नहीं मिली, 2/3 अक्सरियत भी नहीं मिली। बहरहाल इकोनॉमिस्ट आगे चल के लिखता है कि नवाज शरीफ ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया था वो ब्लंडर उस वक्त किया जब नवाज शरीफ ने वो जो 16 महीने बकाया थे या 15 महीने बकाया थे पीडीएम के दौर में, कि नवाज शरीफ ने बजाय फ्रेश इलेक्शन कॉल करने के उसने जो है ना लालच में आ गए कि जी मुकदमे ख़त्म कराएं और करप्शन ख़त्म कराएं, माफ़ कराएं, उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिया और उन्होंने इंस्टॉल कर दिया शहबाज शरीफ को। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। ये मैं आपको इकोनॉमिस्ट का मजमून बता रहा हूँ। इकोनॉमिस्ट कहता है कि अगर उस वक्त इलेक्शन होते तो इमरान खान गैर मकबूल थे, बड़ा टफ मुकाबला होता और ज़्यादा चांस ये थे कि नून लीग और उसके इत्तेहादी वो जो है जीत जाते, इलेक्शन जीत जाते। ये पीडीएम की हुकूमत से पहले की बात कर रहा है इकोनॉमिस्ट। अब इकोनॉमिस्ट ने एक और इंकशाफ किया है। इकोनॉमिस्ट कहता है कि वो सारा कुछ हो गया, ठीक है, पीडीएम वाला, लेकिन फिर इनके साथ राब्ता किया गया, इनको यकीन दहानियां कराई गई, इनके साथ वादे किए गए। फिर क्या हुआ कि इनके साथ वादा पूरा नहीं किया गया, इनको वो पोजीशन नहीं दिलवाई गई, इन्वर्टेड कॉमास में दिलवाई गई, यानी इनको वो पोजीशन नहीं दिलवाई गई। अपनी तो इनकी वो हालत सामने थी। मैंने आपको कई दफा बताया है कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने 20 कोई 17, कम से कम लोग कहते हैं 17 और ज्यादा से ज्यादा लोग कहते हैं 20 सीट, इन्होंने 17 से 20 सीटें जीती हैं। तो बहरहाल इनको गिला भी है और ये गिले का इजहार ये करेंगे, सुनाए ये फटेंगे, और ये भी सुनाए कि ये बहुत जल्द सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब से ये अपने आबाई इलाके जो है ना वो लंदन रवाना हो जाएंगे और लंदन में जाकर फिर ये अपने शैतानी खेल शुरू करेंगे, जिस तरह पहले इन्होंने जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पे भागे, फिर वहां पे जहर उगला, तो ये चले जाएंगे और फिर मौजूदा क़यादत को भी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि सांपों को दूध पिलाने का क्या मतलब होता है। ये वहां जाके जो अपना मुंह मुबारक खोलेंगे, बड़ा सा थोबड़ा, फिर पता चल जाएगा। बहरहाल वो नफ्सियाती आर्दे का शिकार हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, न लोगों से बात करते हैं और न लोगों से मिलते हैं। बस उनकी खुशी की खबर यह है कि उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी वो चीफ मिनिस्टर बन गई है, अच्छी टिकटॉकर बन गई है, अच्छी टिकटॉक लोड कर रही है, ये उनको खुशी है। और आखिरी खबर ये है, मुझसे बोला नहीं जा रहा प्यास की वजह से मादरत,
آخری خبر ہے ایئر چیف مارشل کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے سندھو صاحب کو. کون سی خدمات, کتنے ملک فتح کی دے سندھو صاحب, یہ میں گوگل پہ دیکھوں گا یا کسی ڈکشنری میں دیکھوں گا کہ سندھو صاحب نے کتنے ملک فتح کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی. ہاں ایک انہوں نے جو ہے حلقہ فتح کیا ہے گجرات کا, ان کے بھائی نے, وہ تیسرے نمبر پہ آ رہے تھے, فارم 47 پہ جیتے ہیں اور دھڑلے سے جیتے ہیں, لوگوں کو بتا کے جیتے ہیں کہ تم لوگ نہیں جانتے میں کس کا بھائی ہوں, میں ایئر چیف مارشل کا بھائی ہوں. تو بہرحال فارم 47 پہ وہ فتح کیا ہے, وہ حلقہ ایئر چیف مارشل صاحب سندھو صاحب نے فتح کیا ہے. اس حلقے کو فتح کرنے پہ ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. باقی ایکسٹینشنوں کے رستے ہموار کر دیے گئے ہیں, کھول دیے گئے ہیں, مثال بنا دی گئی ہے. کل پرسوں بتایا تھا کہ شہباز شریف سٹینو برتھی ہوا ہے 2% کا, اس کے سامنے جو سمری آئے گی, جو ایکسٹینشن آئے گی, اس پہ یہ سائن کرے گا. لیکن افسوس ہوتا ہے ان افسروں پہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں کہ کوئی نئی سوچ آئے, جوان سوچ آئے, وہ کوئی نیا ویژن لے کر آئیں, وہ کوئی ادارے کو آگے لے کے جائیں, وہ کوئی ادارے کو جو ہے وہ مضبوط کریں. یہ سندھو صاحب, یہ اگر آپ لوگ شیئر اتنا زیادہ کر دیں نا تو یایا اور ایوب اور جو ہے نا وہ ضیا, ان کی ساری شاید سندھو تک پہنچ جائے کہ جتنی ایکسٹینشنیں مرضی لیں, پھر چھت کو آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں اور پھر قبر کھودنے کے لیے بھی کوئی نہیں جاتا. ایکسٹینشنہ جتنی مرضی ہے گنو تو آنے پیو نہ ملو کے تساں فتح کی تائی, لہذا ہم بلڈی سویلین کون ہوتے ہیں. تو انہوں نے گجرات فتح کرنے کے بعد, حلقہ فتح کرنے کے بعد ایکسٹینشن لے لی ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.